اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تو حقیقت میں انالیسز کا جو ہے وہ سافٹ انالیسز کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ایک انالیسز ہم کریں گے، ایک تقابلی جائزہ لیں گے، اور جائزہ لیں گے ہم پاکستان کے دو مقبول جو رہنما، سیاسی رہنما ہیں، ایک سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے سابقہ وزیر اعظم عمران خان۔ اچھا، یہاں میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو میرے پروگرام ہے خاص کر اس طرح کہ یہ انسپانسرڈ انسینسرڈ ہیں، اور یہ میری ذاتی چیزوں کو میں ایک ڈاکومنٹ یا ریکارڈ پہ لے کے آ رہا ہوں۔ اس میں یہ خالصتاً میری ذاتی مشاہدہ، رائے اور کوئی جو تاریخ کا جو مطالعہ ہے وہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے دونوں جماعتوں ان کے قائدین کا بہت احترام ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو حقائق بیان کرتے ہوئے اگر کسی کی دل آزاری ہوگی پیش کی معذرت خواہ ہوں۔ اچھا جی، تھوڑا سا ابتدائیہ میں یہ بتا دوں دونوں جماعتوں کے کس طرح کے فالورز ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جو جیالہ کارکن ہے، اس کا تعلق 1970 یا آنورڈ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ لوور مڈل کلاس، ڈپریس کلاس سے رہا ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے رہا ہے، اور ان کی جو ہے ان کو نعرہ اٹریکٹ کر گیا تھا بھٹو صاحب کا، روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ اس کا جو ایکنالجمنٹ بھی جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں ابھی تک۔ اور بھٹو صاحب نے جو کم از کم پاسپورٹ اور کوئی دوسری ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی، تو 25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو باہر گئے نیشنلائزیشن کی وجہ سے، جو 4-5 لاکھ لوگ جو گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ سیکٹر میں آئے، وہ ایک نئی مڈل کلاس ابھری تھی۔ تعلیم کو بھی انہوں نے جو ہے فری کیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جتنے کہ پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو جنہیں یوتھی کہتے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، زیادہ تر شہری علاقوں کے ہوں یا دیہی علاقوں کے ہوں، بہت ہی پڑھے لکھے، بہت ہی ویل انفارمڈ لوگ ہیں۔ ان کو فارن افیئر، فائنینس، سائنس، ٹیکنالوجی، کل کے بارے میں یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، بجٹ کا پتہ ہے، بجٹ کدھر لگتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے خرچ، یہ جو ہے یہ عیاشیاں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ تو وہ ان سے بہت ایڈوانس ٹائپ کی جو ہے کریچر ہے، اور ان کے ساتھ جو موازنہ ان کا پیپلز پارٹی کے جیالوں کا اس حساب سے نہیں بنتا ہے۔ شعوری طور پہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بڑے اپنے طور پہ انہوں نے تربیت کی تھی، پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اور ان کا ونگ جو لیبر ونگ بڑا تگڑا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی نے بھی ثابت کیا ہے کہ گو کہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے، لیکن یہ جو 1 سال کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ان کے جو کارکن ہیں وہ بڑے ڈائی ہارڈ ثابت ہوئے ہیں، اور کوئی تقریباً برابری یہ تو نہیں میں کہتا کہ یہ بھی کوڑے کھا سکیں گے یا خود سوزیاں کر سکیں گے، لیکن ایک اچھا شو پوٹ اپ کیا انہوں نے۔ اچھا، اس پروگرام میں کچھ باتیں بھٹو صاحب کی بتاؤں گا، کچھ بتاؤں گا عمران خان صاحب کی، لیکن میں کوشش یہ ہوگی ان کو ایک طرح سے لے کے آؤں، کسی طریقے سے جو ان کی پچھلی زندگی سے ان کو میں لے کے آؤں، ان کی حکومت، اور میجر تھوڑے سے ڈیسیژن میکنگ، یا ان کے ساتھی کیسے تھے، یا ان کا اپروچ کیا تھی، غلطیاں کیا ہوئی ہیں، اور اس میں سے کیا پیپلز پارٹی نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، یا پی ٹی آئی کچھ سیکھتی ہے یا نہیں سیکھتی ہے۔ ایکچولی میں پروگرام کرنے والا تھا وہ ابو ریحان البیرونی اور بو علی سینا پہ، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں یہ جو ہے یہ کر دیتے ہیں، آج کل جو ہے بہت ہی کریٹیکل سا وہ رہتے، اس کو میں بہت آگے لے جانا تھا۔ تو سب سے پہلے جناب زید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ ایک مقبول لیڈر تھے، لیکن 1950 میں جو ہے 1954-55 میں انہیں وہ کراچی آئے، بنیادی طور پہ قانون دان تھے، اور ایس ایم لا کالج کراچی کے استاد تھے۔ اتفاق سے مجھے بھی اسی کالج میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کے شاگردوں سے میں نے پڑھا۔ اچھا، انہیں شامل کر لیا گیا کابینہ میں، وہاں پہ سکندر مرزا تھے جو ان کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے، اور بعد میں انہیں ایوب خان نے بھی، وہ جتنے زبردست قسم کے اسپوکس مین اور جس طرح کی ان کی جو ہے نالج تھا، انہیں ایوب خان نے قدرتی وسائل کا وزیر بنایا۔ اور اس زمانے میں اگر آپ اخبارات پڑھیں، اگر کسی نے بڑی لائبریری میں ہوں گے، ہوتے ہیں بھی،
تو نہ اس جب وہ قدرتی وسائل کے بھی وزیر تھے وہ اس پہ میڈیا پہ چھائے ہوتے تھے، اور یہ جو ہائیڈل پاور کی ہم بات کرتے ہیں یہ اس زمانے میں معدنیات کی، اور یہ جو بلوچستان سے جو سونے چاندی کی، یہ ساری باتیں وہ اس زمانے میں کرتے تھے. پھر وہ وزیر خارجہ بن گئے، اور وزیر خارجہ بننے کے بعد جو ہے 1965 کی جو جنگ، جو آپریشن گرینڈ سلیم اور آپریشن جبرالٹر جو ہے، وہ جو موسیٰ خان، ایوب خان اور جن لوگوں نے بنایا، جنرل اختر حسین ملک نے، اس میں وہ بھی تھے. تو بنیادی طور پہ ان کا جھگڑا ہوا اس بات پہ کہ جب اخنور فال ہونے والا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ جنرل اختر حسین ملک کو جو انہوں نے یحییٰ خان سے ریپلیس کیا، وہ بہت لیٹ پہنچا، اور کچھ جو ہے شاید انٹرنیشنل پریشر تھا یا کیا تھا، لیکن بہرحال وہ اخنور فال نہ ہو سکا. لاہور جب تک 2-3 دن گزر گئے، لاہور اور سیالکوٹ پہ حملہ ہو گیا. بہرحال اس حملے کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نیگوشیٹ کیا پاکستان کی آرمی نے، لیکن اس ایک ٹرانسفر کی وجہ سے جو بنیادی بات ہے معاہدہ تاشکند دور کی بات ہے، یہ یہاں سے ان کا جھگڑا شروع ہوا تھا ایوب خان اور ان کا. بعد میں وہ کابینہ سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے تحریک جمہوریت شروع کی اور وہ کسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے تھے. لیکن ایک ہمارے مشرقی پاکستان کے ایک بڑے دانشور تھے جلال الدین عبد الرحیم جیر رحیم، انہوں نے ان کو کہا جماعت میں ایسی جماعت کس کی، کون لیڈر ہے جس کے پاس پیچھے آپ جائیں گے پاکستان میں، آپ اپنی جماعت بنائیں. تو انہوں نے ان کو کہا، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی آج سے تقریباً 50 سال پہلے، 50-52 سال پہلے. اچھا، دوسری طرف ان کے والد صاحب جو تھے وہ تھے ایک نواب تھے ریاست جونگڑھ، جو سب کانٹیننٹ کی دوسری امیر ترین ریاست تھی، اس کے وزیر اعظم تھے. اور بھٹو صاحب کی جو اب بھی جو ان کی جو جائیداد ہے، یا اگر کسی نے دیکھی ہو ایگریکلچر لینڈ جو بہت تقسیم ہو کے بھی ان کے خاندان کی، تو وہ بہت مطلب ویل آف فیملی سے تھے. عمران خان صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ بھی پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق تھا. وہ اپنے وقت کے ظاہر ہے کہ جو لوگ 1950 میں 45 میں 60 میں انجینئر بنتے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک پڑھی لکھی فیملی اور مڈل کلاس کی فیملی تھی. اچھا، بھٹو صاحب نے جیسے ایز اے قانون دان اپنے زندگی کا آغاز کیا، تو عمران خان صاحب ایز اے کرکٹر رہے. اس میں زیادہ بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن یہ ایز اے کرکٹر جو ہے وہ اپنے وقت کے تیز ترین بولر، بہترین آل راؤنڈر، اور انہوں نے 4-5 ورلڈ کپ میں نمائندگی کی. ایک آدھ دفعہ انہوں نے ایک بغاوت ہوئی میاں داد کے خلاف، اس میں بھی حصہ لیا، لیکن بعد میں معافی تلافی کر کے واپس آئے، انہوں نے کیپٹن بنا دیا گیا. اور میاں داد نے ان کے ساتھ ان کی کامیابیوں میں اس کی جو ہے وہی ایک بیٹسمین ہوتا تھا اس کے زمانے میں، ایسی ٹیم نہیں تھی اس وقت، اور بڑی اچھی جو ہے انٹرنیشنلی بڑے ایکنالج ہوئے. اور بالآخر ایک تو انہوں نے شارجہ کپ جیتا، پھر 1992 کا ورلڈ کپ جیتا. اسی دوران ایک اور مسئلہ ہوا 80s میں ہی کہ ان کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ کینسر کا شکار ہو گئیں، اور وہ بڑی کوشش کے باوجود، پاکستان میں تو نہیں تھا کوئی علاج کا سسٹم. اچھا، باہر اس زمانے میں ان کی یہ مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ لے کے جاتے انہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک یہ تہیہ کیا کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں گا پاکستان میں کینسر کا، اور چیریٹی ہاسپٹل ہوگا، اور وہ انہوں نے شروع کر دیا. اور اس کے لیے چندے انٹرنیشنلی اور ڈونر نے بھی دیے، بڑے پروگرام ہوئے، اور بھی شہرت ملی عمران خان صاحب کو. اچھا، جب 92 کا ورلڈ کپ ہوا تو جب پاکستان میں جو انعامات ملنے شروع ہوئے، تو وہ جو ان کو عمران خان صاحب یا علی نال تھے، انہوں نے سارا جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہی دینے شروع کیے. تو اس سے ان کی ٹیم کے لوگ جو ہے وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے ایز اے کولیکٹیو جو ہے وہ یہ بتایا بورڈ کو کہ یہ انگلینڈ میں جو ہم جا رہے ہیں تو اب ہم جو ہے ان کے ساتھ اس لیے نہیں جائیں گے، انہوں نے تو ہمارے تحفے طائف جتنے بھی ہیں ایک وہ کر دیے ہیں، اس میں ڈال دیے ہیں بغیر پوچھے. جو پلاٹ تھے اس کے علاوہ جو نقدی شگدی تھی وہ ساری انہوں نے اس میں ڈال دی. اچھا، 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا گیا تو اس میں جذبات میں آ کے ایک بات کہہ دی عمران خان صاحب نے، جس کو بڑا نیگیٹیولی پیش کیا گیا، لیکن اوور آل وہ ایک اچھے ٹیم لیڈر تھے. اور جب 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، نہ تو وہ بولنگ تو ان کی تقریباً نہیں رہی تھی بالکل ہی، تو اس میں جو اہم کھلاڑی تھے، چلے ان کا تذکرہ کر دیں، ان میں تھے وہ
جاوید میاں ٹاپ سکورر، وسیم اکرم ٹاپ وکٹ ٹیکر، مشتاق احمد اور عامر سہیل اور ایک عاقب جاوید، یہ لوگ مین پلیئر تھے. تو چلیں ان کا نام بھی آ جائے. تو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان نے تمام تر توجہ دی اپنی شوکت خانم بنانے کے لیے. اچھا، شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس میں انہیں انٹرنیشنلی جو ہے لیڈی ڈیانا سے لے کے بڑے بڑے لوگ جو ہے انڈین سٹار، اور ویسے بھی عمران خان ایک بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی کے مالک تھے، تو بالآخر وہ بنا گئے. اور اس کے لیے یہ یہاں بتاتا چلوں کہ زمین جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے دی تھی. اچھا جی، بھٹو صاحب کی طرف آتے ہیں. بھٹو صاحب کی جو اچھا یہ تو اس وقت ایک انٹرنیشنل سٹار بن گئے تھے عمران خان. بھٹو صاحب کی عالمی شہرت جو ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہوئی، اور بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جو ہوتے تھے مباحثے اور مذاکرے ہوتے تھے انڈیا کے ساتھ، تو اس کو ڈومینیٹ کرتے تھے بھٹو صاحب سردار سون سنگھ کو. تو میں یہاں پنڈی اسٹیٹ میں جس جگہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پہ اسی ایگزیکٹ اس کی ایک وہیں پہ ان کے مذاکرات ہوتے تھے، وہیں کی دونوں کی تصویر بھی وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پڑی ہوئی ہے، اور ڈاکومنٹ تو میں نے کوئی نہیں دیکھا، اخبارات یا تاریخ میں ہم نے دیکھا. تو اس کی وجہ سے پھر 65 کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں، اور باقی ہر لحاظ سے جو ہے بہت ہی زبردست اسپوکس مین تھے. اور کشمیر کی پالیسی کے اوپر جتنی ان کی کلیئرٹی میں نے دیکھی ہے، یا کشمیر کی پالیسی کے اوپر جتنی کلیئرٹی میں نے دیکھی ہے، ہمارے جو گیلانی صاحب تھے کشمیر والے، اتنا کلیئر بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے. اور وہ اس کے انہوں نے کشمیر میں کے لیے 1000 سال جنگ لڑنے کا اعلان کیا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کی آؤٹ کم بھی جو ہے وہ ایک اسی جو ہے آپریشن گرینڈ سلیم میں جو ہے وہ تبدیلی کی وجہ سے ہوئی تھی. اچھا، ایوب خان کے ساتھ وہ اس وقت ظاہر جب ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس وقت تک وہ اس طرح کے عوامی آدمی نہیں تھے. عوامی آدمی جو ہے جب انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے تحریک شروع کی، جو محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک شروع کی تھی، تحریک جمہوریت. ایسٹ پاکستان میں بھی لوگ تھے، مجیب الرحمان صاحب تھے، اور مولانا عبدالحمید خان باشانی، اور ویسٹ پاکستان میں خان عبدالولی خان، سردار غوث بخش بزنجو، نوابزادہ نصر اللہ خان، ہاشم غلزائی، یہ سارے لوگ بھی تھے، لیکن یہ ان میں نمایاں تھے. 70 کے جو الیکشن ہوئے تو اس میں ہوا یہ کہ لوگ تو ان کے پاس بڑے اچھے آ گئے تھے، لیکن جو الیکٹیبل ہوتے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے ساتھ گئے، وہ گھس کے پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ ہیں. پھر بھی 150 سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی کو 80 سیٹیں ملیں، اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کو 144 سیٹیں ملی. وہاں ایک جو دوسری بڑی جماعت تھی، ان کی تقریباً سیاسی لحاظ سے ملک تقسیم ہی ہو گیا تھا، ایوب خان کے زمان میں تقسیم کر دیا تھا انہوں نے جو وہاں ایک تھی جو نیب تھی، نیشنل عوامی پارٹی باشانی گروپ، مولانا عبدالحمید خان باشانی نے جو ہے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے امیدوار، اور مسلم لیگ نے. تو نیب نے سارے اپنے وڈرا کر دیے کینڈیڈیٹ آخری ٹائم پہ، اور مسلم لیگ کے امیدواروں کی زبانتیں ضبط ہوئیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا جو خیال تھا وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیٹ لگائے ہوئے تھے کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کو اس طرح کے لوگ جیتیں گے، تو بالکل الٹ رزلٹ آ گئے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے جو سیاسی جو حالات ہیں ملک کے وہ جیسے کیسے بھی تھے، تو ان میں جو 1970 کا الیکشن تھا اس میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا بھٹو صاحب نے. اور بھٹو صاحب کی ٹیم کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. ان کی جو ٹیم تھی ان میں جو بڑے میچورڈ لوگ تھے دونوں طرف سے، جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی، اور جو ان کے ساتھی تھے. تو ان میں کوئی لوگ جو ہیں جن کے مجھے نام یاد ہیں: جے رحیم، غلام مصطفیٰ خر، غلام مصطفیٰ جتوئی، حنیف رامے، معراج محمد خان، میاں محمود علی قصوری، خورشید حسن میر، صاحبزادہ فاروق علی خان، حفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی. یہ لوگ تھے ان کی ٹیم میں. اپنے ٹیم کے ان کے مخالفین کیا لوگ تھے؟ ان کے مخالفین میں تھے مولانا مفتی میمون، خان عبدالولی خان، ہاشم غلزائی، ہوش بخش بزنجو، خیر بخش مری،
اس کے علاوہ مولانا جان محمد عباسی، میاں طفیل محمد، پروفیسر غفور احمد، یہ لوگ تھے بہت ہی، چودھری ظہور الہی، اس طرح کے لوگ تھے بڑے زبردست۔ اچھا، اس وقت تک ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں آئی تھی کہ کوئی سیاستدان کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی بات ابھی تک نہیں ہے، وہ ضیاء صاحب بعد میں لائے تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ میں بتاتا چلوں کہ جب جو یہ تو حکومت بن گئی یہاں تک آ کے ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں، پھر جب پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی تو وہاں سے آگے ان کو شروع کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے 1995-96 کے بعد آگے 96 کے ورلڈ کپ میں تو وہ کامنٹری کر رہے تھے، مجھے یاد ہے، بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، انہوں نے شروع کیا تو کوئی اتنی ان کو پذیرائی نہ ملی۔ البتہ ایک جو بات ہے کہ کچھ یہ چیزیں مڈ 90s سے آنی شروع ہو گئی تھی کہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، عمران خان کو بنایا جائے گا، اور دو بڑے مفکر جو ہیں، بڑے دانشور، ڈاکٹر اسرار احمد اپنی کئی تقریروں میں، اور حکیم سعید صاحب کراچی کے جو ہیں، جو گورنر سندھ بھی رہے، ہمدرد فاؤنڈیشن والے، وہ انہوں نے جو برملا اظہار کیا تھا کہ انہیں لایا جائے گا، کس طریقے سے وہ بات کی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے 2000 پی ٹی آئی بنائی، کچھ تھوڑے بہت لوگ آئے، ایک مہراج محمد خان آئے تھے کچھ عرصے کے لیے، کوئی بڑا قادآور بندہ نہیں آیا، اور 2002 کے الیکشن میں پہلی دفعہ انہوں نے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی مشرف سے، لیکن اس نے 10 سیٹیں، یا کوئی وہ کہہ رہا تھا، انہوں نے خود کسی اس میں کہا تھا میں نے 10 سیٹیں کی تھی، تو وہ ان سے انکار ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے ملک کی دورے اور اپنی جو ذاتی طور پہ اس میں جو ان کی جو شخصیت تھی اس کے بل بوتے پہ، وہ میرا خیال ہے ایک سیٹ تھی 2002 کے الیکشن میں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ملتے رہے۔ 2007 میں جب انہوں نے یہ نواز شریف صاحب اور ان لوگوں سے مل کے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، پہلے یہ بائیکاٹ میں رہ گئے، اور نواز شریف صاحب کو بے نظیر صاحبہ نے قائل کر لیا کہ نہیں آپ الیکشن لڑیں، آپ نہیں تو ہماری طرح سے آپ کا بڑا برا حال ہو جائے گا سیاسی لحاظ سے۔ انہوں نے الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی جیت گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کے کام کیے، اور ایک جو ہمارا جو 1973 کا جو دستور ہے، اس کے بعد ایک اور ڈاکومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں بڑے خطرناک قسم کے جو ہے پیپلز پارٹی نے فیصلے کیے، اور جو ہے صوبوں کو بڑی جو ہے لیوریج دی، انہیں بڑے اختیارات دیے، جس سے اسٹیبلشمنٹ بڑی ناراض ہوئی۔ انہوں نے آئین میں کئی ترامیم کی، اور جوائنٹلی جو ہے بہت ساری امپلیمنٹیشن کر دی، اور پھر فیصلہ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ نہیں، ان دونوں کو چھوڑ کے ہم کوئی تیسرا وہ کرتے ہیں، تیسری کوئی قوت لاتے ہیں۔ 2009-10 میں پھر جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کا آغاز کیا گیا۔ عمران خان کی اپنی جو ہے وہ مقبولیت تو تھی، لیکن اس کے بعد الیکٹیبلز اور کوئی ریناؤنڈ لوگوں نے 2010-11 تک آنے شروع ہو گئے۔ 2010-11 کے بعد 11 میں کہ ان کا الیکشن ہوا، بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں، اور عام طور پہ جو ایک طبقہ ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ وہ سپانسرڈ تھا ایجنسیز کا، اور بہرحال لوگ بہت تھے اس میں، بہت ریکارڈ توڑ جلسہ تھا وہ۔ اچھا، اس جلسے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا وقت آیا 2013 کی الیکشن میں، 2011 اور 13 کے درمیان کے جو دوسری بڑی پارٹی تھی پنجاب میں، پیپلز پارٹی، وہ ایلیمینیٹ ہو گئی، اس کے سارے لوگ جو ہیں جتنے الیکٹیبلز اور اس طرح کے تھے وہ شکر شیر ہو کے سارے چلے گئے، سرمایہ دار، جاگیردار اور اس طرح کے لوگ پی ٹی آئی میں۔ اچھا، میں یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہ لوگ وہ نہیں رہے تھے جو یہ بھٹو صاحب کے جو ساتھی تھے اس وقت تک۔ 2009 پیپلز پارٹی کا تیسرا دور تھا، جو بعد میں اس زمانے میں ہماری سیاست میں کرپشن بھی آ گئی تھی، اس میں جو ہے اکربا پروری بھی آ گئی تھی، وہ سارے لوگ جو ہیں اس ان بلک چلے گئے پیپلز پارٹی میں۔ صوبہ سرحد سے بھی پیپلز پارٹی میں نہیں، پی ٹی آئی میں چلے گئے، الیکٹیبلز گئے، اور اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو سپانسرڈ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ لوگ بھی چلے گئے، اور بڑی طاقتور جماعت ہو گئی، اور بڑا اچھا فائٹ ہوا، بڑا اچھا مقابلہ ہوا، لیکن نیرو اتنا نہیں ہو سکا۔ تیسری جماعت کے طور پہ ابھری، اور صوبہ سرحد میں الیکشن جیت گئی پی ٹی آئی۔
تو صوبہ سرحد میں جب پی ٹی آئی الیکشن جیتی تو صوبہ سرحد میں جو پرویز خٹک جو تھے انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا زبردست قسم کا جو چہرہ انہوں نے وہ سامنے لے کے آئے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا اور کافی سکسیس سٹوریز جو ہیں صوبہ سرحد کی گورنمنٹ جو کے پی کے تھا اس کی تھیں. اچھا اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ ہوا کہ 2013 کے الیکشن کے خلاف ایک دھرنا بھی دیا اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دھرنے میں لوگ اتنے نہیں ہوتے تھے, تھوڑے سے ہی ہوتے تھے, لیکن اس کی جو کوریج ہوئی 3-4 مہینے تک وہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے حق میں گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جو بیانیہ تھا ہر روز سن کے اور دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. کوئی اور ان کے پاس مسلم لیگ کے پاس بھی ایسے لوگ نہیں تھے. اس دوران ان 6-7 سالوں میں عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اپنی جو میڈیا جو سوشل میڈیا ٹیم تھی وہ بہت سٹرانگ کر. اچھا اب 2000 جو جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی ڈیل ہو گئی 2018 کا الیکشن عمران خان صاحب جیت گئے, لیکن جیتے بڑے کلوز مارجن سے, اس میں بھی جو ہے وہ سسٹم بیٹھانا پڑا اور اس کے باوجود بھی پوری سادہ اکثریت بھی نہ حاصل ہوئی. پھر جہانگیر ترین اور اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض حمید انہوں نے انہیں اچھی سپورٹ دی اور وہ بن گئے. اچھا یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور ادھر کیا ہوا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی اس وقت جو ہے وہ اس پاکستان میدان جنگ میں ہم شکست کھا چکے تھے. 93,000 جنگی قیدی تھے, 18,000 مربع میل دشمن کے قبضے میں تھا اور ایسٹ پاکستان کے تمام تر قرضے ہمارے ذمہ واجب الادا تھے. اور ایک بالکل ڈپریس قوم جو ہے وہ پورے ملک جو ہے وہ لیا بھٹو صاحب نے, لیکن اس کو ایک سب سے بڑا کارنامہ جو کیا ان کے 4-6 جو میجر چیزیں وہ گن لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو آئین دیا 1973 میں, اور 1973 میں ہی انہوں نے 93,000 جنگی قیدی بھی واپس لیے اور وہ علاقہ بھی مفتوح علاقہ بھی واپس لیا. روٹی کپڑا اور مکان کو انہوں نے آگے وہ کرتے ہوئے انہوں نے پاسپورٹ اور مڈل ایسٹرن کنٹری کے ساتھ مل کے جو ہے 25 لاکھ کے قریب لوگ بھیجے اور پہلی دفعہ ایک نئی مڈل کلاس اوپر آئی اور تعلیم کو مفت کیا. اور بڑے بڑے پروجیکٹ 2-3-4 بڑے پروجیکٹ جو ہیں اسٹیل مل پورٹ قاسم اس طرح کے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے. انہوں نے اس سے بڑھ کے جو ایک بہت ہی مارکت الارا پروجیکٹ شروع کیا وہ تھا ہمارے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا, جس کی وجہ سے ان کی امریکہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اور ناراضگی ہوئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی سربراہ کانفرنس کرائی اور اس کے وہ چیئرمین بنے, اور عرب ملکوں کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پہ پاکستان کی اپنی دمڑی بھی نہیں لگی, وہ سارا سپانسر تھا کسی 1-2 ملکوں کی جانب سے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے جب ان کی پہلے جو ہے وہ فوج کے اوپر بڑی گرفت تھی, شروع میں انہوں نے 30-35 آفیسر نکالے. جنرل گل حسن کو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف لگایا, اس CNC ہوتا تھا اس وقت, وہ لگایا. تو انہوں نے جو ہماری فوج کی عادت ہے انہوں نے اور جنرل رحیم نے کچھ اس طریقے سے کام شروع کیے. تو انہوں نے ایک دن بلا کے چھٹی والے دن بلا کے جو آرمی اس وقت چیف تھے جنرل گل حسن ان کو بلا کے وہاں پہ تو وہ پوچھا, کچھ پوچھنے کے بعد جو ہے وہیں مبشر حسن سے وہیں ڈاکٹر مبشر حسن سے استعفیٰ لکھوا کے تو انہوں نے کہا جی آپ چلے. وہاں سے ان کو گاڑی میں ڈالا آرمی چیف کو, لاہور ڈراپ کیا اور ٹیکا خان کو چیف بنا دیا. لیکن بعد میں جو ان سے اور غلطیاں, سب سے بڑی غلطی تھی ان کی بھٹو صاحب کی, جو انہوں نے FSM بنائی, وہ ایک پیرالل جو ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی. انہوں نے بھی جو ہے کافی اپنے مخالفین کی جو ہے, جیسے عمران خان مخالفین کو نہیں برداشت کرتے ہیں, وہ یہ تو گال خرابی پہ بھی اتر آتے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے وہ مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے. انہوں نے رحیم کو جو ہے انہوں نے کوئی بات کی, ان کے اوپر تشدد کرایا. معراج محمد خان انہیں چھوڑ کے, بڑے نظریاتی لوگ تھے جو ان کے ساتھی تھے. اس کے بعد ان کی حکومت تو ٹھیک چل گئی, اچھی انہوں نے 5 سال میں بہت ان کی سکسیس سٹوریز تھیں, بلکہ ان کے بنائے ہوئے کئی اثاثے جو ہیں ایسٹ ابھی تک بیچ کے کھائے جا رہے ہیں 4-5 سالوں میں جو کیے انہوں نے. اور چین کے ساتھ ان کا بہت اچھا ایک جو ہے وہ تھا, وہاں سے کئی چیزیں وہ لے آئے. انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا, الیکشن میں قومی اتحاد بنا. پاپولیرٹی کے باوجود منفی 8 گھنٹے استعمال ہوئے اور سندھ میں سے بہت سارے لوگوں کو باشمول بھٹو صاحب کے بلا مقابلہ منتخب کیا گیا, جس میں
مولانا جان و محمد عباسی جو ان کے خلاف نامینیشن پیپر داخل کرانے والے تھے انہیں کہیں غائب کر دیا گیا. تو جو الیکشن ہوئی 7 مارچ کو، تو اس وقت میں میٹرک میں تھا، تو اس میں پنجاب سے کلین سویپ پیپلز پارٹی جیتی، سندھ سے، کراچی اور صوبہ سرحد سے جو ہے وہ قومی اتحاد جیتا. کراچی سے پروفیسر غفور صاحب، محمود اعظم فاروقی، بیرسٹر مشیر پیش امام اور اس طرح کے لوگ بے شمار، تقریباً یہ سبھی کہہ رہے ہیں. صوبہ سرحد سے مولانا عبدالحق نے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ جو سمیع الحق کے والد صاحب تھے ان کو ہرا دیا، نصر اللہ خان خٹک کو ہرایا. اور اسپیکر قومی اسمبلی کو مولانا حامد علی خان نے ہرایا ملتان سے. باقی جو ہے وہ کلین سویپ ہوا، اور اس میں ایک عام تاثر یہ گیا کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے 30-40 سیٹوں پہ، کلوز کنٹیسٹ کلوز تھا. مجھے یاد ہے کہ جو اس وقت اخبارات تھے اتنا یک طرفہ نہیں تھا. ایک ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، تحریک میں یہاں جو ہے انہوں نے پہلے وہ تھوڑے ہٹ درن تھے عمران خان سے، ان دونوں میں جو ہے ایک بات وہ تھی. تو انہوں نے ایک اس سے جو میں بچ گئی ہے بہت بڑی غلطی اپنی زندگی کی یہ کی ہوئی تھی کہ ضیاء الحق کو CNC بنایا ہوا تھا، اور ان کی اپنی نظر بھی حکومت پہ تھی. تو پہلے تو انہوں نے مذاکرات نہیں کیے. جب مذاکرات ہوئے، سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہمارے کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم اور صدر رہے ہیں، انہوں نے مذاکرات کروائے. ایک سفیر تھے ریاض الخطیب صاحب، انہوں نے کروائے. اور لیکن وہ لیٹ گئے جب تک جو ہے آرمی جو ضیاء الحق جو تھے، جس دن انہوں نے دستخط کرنے تھے اس دن انہوں نے مارشل لا لگا دیا. اور مارشل لا لگانے کے بعد جو ہے وہ تخت یا تختہ والی بات ہے، تو بھٹو صاحب جو ہے وہ چلے گئے اوپر. انہیں جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، بہرحال انہیں سزائے موت ہو گئی. لیکن ان کے 40-42 سال ان کے گزرنے کے باوجود آج بھی چاروں پانچوں جگہوں پہ جو ہے صوبوں میں لوگ ان کے نام، ان کی پیپلز پارٹی کسی نہ کسی حد تک ان کا نام موجود ہے، لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. عمران خان انہیں ایک انقلابی لیڈر مانتے ہیں، PTI کے لوگ بھی مانتے ہیں اور دنیا بھی مانتی ہے. تو اب ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، ساری PTI کی گورنمنٹ جب آئی تو ان کی ٹیم کیسی تھی. اچھا، میں نے پہلے جب کہا کہ جب بھٹو صاحب کی جماعت میں جب لوگ آئے تھے اس وقت کرپشن نہیں تھی. یہ بدقسمتی تھی کہ 2018 تک ساری جماعتیں کرپشن سے بھری ہوئی تھیں، بالکل اس حمام میں آلموسٹ سارے ننگے تھے. تو وہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح کے تھے. اوپر سے عمران خان نے جو کمزور ترین ٹیم جو دی وہ دی. آپ یہ دیکھیں کہ جس صوبہ سرحد میں محمود خان اور پنجاب میں بزدار، پرویز خٹک کے جو ایک سیزن پالیٹیشین تھے، ان کی جو ایک پازیٹیو جو انہوں نے امیج دیا ہوا تھا اس کے اوپر پانی پھیر دیا گیا. اچھا، عمران خان جو سائیکل پہ آنے کا سوچتے تھے، کہا کرتے تھے اور ٹیکس دینے کی بات کرتے تھے، اس میں ہوا یہ کہ وہ نہ تو انہوں نے کوئی نیا ٹیکس لگا سکے، بلکہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا وہ ٹیکنوکریٹ انہوں نے شامل کر دیا اپنی کابینہ میں، بجائے اس کے کہ الیکٹڈ لوگوں کو کرتے. پھر اس میں جو ان کی بزدار صاحب اور یہ لوگ تھے، انہوں نے اقبا پروری کی جو ہے مثالیں وہ قائم کی. پھر ان میں ان کے ایک جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ، اور ندیم چند جو ان کے ایک ایڈوائزر تھے، انہوں نے چند دن پہلے کہا ہے کہ وہاں پہ جو فیض حمید ہیں وہ ہوتے ہی ادھر ہی تھے اور ان کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا تھا. تو ڈمی تھے جو الیکٹڈ لوگ تھے. بھٹو صاحب سائیکل پہ بھٹو صاحب نے، عمران خان صاحب سائیکل پہ جانے کے بجائے انہوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا. اور ان کی پھر بھی پاپولیرٹی کا یہ عالم رہا کہ آج وہ باہر ہیں، وہ مطلب حکومت سے باہر ہیں، لیکن وہ اندر ہوتے ہیں، وہ اور ان کے کتے اندر ہوتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے باوجود جو ہے ان کے کارکن ان کی پروٹیکشن کے لیے باہر ہوتے ہیں. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 5 سالوں میں جو ہے 4-4.5 سالوں میں اتنا کچھ نہ کرنے کے باوجود وہ کتنے پاپولر ہیں. اس میں کچھ چیزیں انہوں نے اچھی جو کی ہیں ان کو ایکنالج کرنا. ایک بات جو ایکنالج کرنی پڑے گی بہت زبردست، کہ گو کہ سارے دوستوں کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے ہوئے، تعلقات خراب ہوئے، لیکن ایک چیز جو عمران خان کی گورنمنٹ کی آبزرویشن تھی، چین کے ساتھ جو ہمارے یہ سی پیک ہے، سی پیک ایک جو ہے نا یہ پاکستان کے گلے پڑ گیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان ڈیڈ ٹریپ میں پھنس گیا ہے.
لوگ کہتے ہیں چین ہمارا دوست ہے، فلاں دیتا ہے فلاں دیتا ہے، ایک دمڑی ایک چیز مفت میں نہیں دیتا، یہ ہمیں پتہ ہے اور جو لوگ لانے والے ہیں انہیں پتہ ہے۔ اور مہنگے ترین قرضے جو ہیں وہ چین نے دیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے چین کے ساتھ جو ہے جو برابری کی بھی بنیاد پہ بات انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ جو 2 سال 1.5 سال جو کرونا رہا ہے، کرونے کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا، اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کرونے کے دوران جو اگر جیسے بھٹو صاحب کی کابینہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس کے اوپر یہ کوئی الزام لگائے کہ یہ کرپٹ ہے، اسی طریقے سے کوئی 60 70 50 بندے کی جو کابینہ تھی اس میں کوئی عمران خان صاحب کی کابینہ میں شاید بندہ ڈھونڈنا مشکل تھا جو کرپٹ نہ ہو، جیسے اسد عمر یا ایک وہ ثانیہ نشتر یا کوئی اکا دکا ہی نہیں تو ایک سے ایک، پھر انہوں نے اب ان کے اسپوکس مین بڑے تماشے کے تھے۔ یہ ہماری عدم برداشت والی اور یہ بدتمیزی والی جو تقریریں یہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں کہ زرداری کا میں پیٹ پھاڑوں گا، فلاں کو گھسیٹوں گا، یہ پہلے، لیکن اس کو مزید جو آگے انہوں نے بڑھایا۔ ان کے اسپوکس پرسن گل صاحب تھے، فیضل حسن چوہان تھے، فردوس اشرق اعوان اور وہ فواد چودھری، ان کے منہ سے لفظوں کے بجائے جو ہے بفر توپ کے شعلے جو ہے نا وہ گولے نکلتے تھے، تو پھر وہ داد وصول باتیں تھے زیادہ خان صاحب سے۔ اس دوران جو ہے وہ ایک بڑا جو گروپ نے گھیر لیا خان صاحب کو، کھرب پتیوں نے، اس میں ایک صوبہ سرحد کا ٹائکون گروپ تھا، یہ ٹائکون اس کے جو ہیں تمباکو کے ٹائکونز ہیں وہ ہیں، اس میں یہ عبدالرزاق داؤد، ندیم بابر اور یہ تھا، اور ایک بدنام زمانہ ایک اور بندہ عارف نقوی، یہ وہ لوگ تھے جو شاید ان کو چندہ بھی دیتے تھے یا نہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو ایک بشیر میمن صاحب تھے ڈائریکٹر ایف آئی اے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان سے ان کے آفس میں بدتمیزی بھی کی تھی، گالیاں بھی دی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ میں نے 85 ارب کا ایک لیٹر لکھا کہ یہ عارف نقوی جو ہے اس کی کراچی الیکٹرک سیل کر رہا ہے، اس نے سوئی صدرن کے پیسے دینے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تم نے لیٹر کیوں لکھا ہے، یہ تو مجھے چندہ دیتا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں۔ اچھا، پھر جو ان کا گورنمنٹ کا یہ سسٹم تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جتنی ایجنسیاں 6 ایجنسیاں یہ ساری، میں جس کو کہوں اس کو پکڑ لیں، اس کو رگڑ دیں، کچھ رول آف لا سے کافی ہٹی ہوئی باتیں کرتے تھے۔ اب ان کے جو ہے ساتھی، انہوں نے اس دوران ایک اور آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انڈیا نے 370 وہ کیا، تو وہ جو ہے عام طور پہ ہم خیال یہ ہے کہ وہ پتہ تھا عمران خان صاحب کو، باجوہ صاحب کو بھی پتہ تھا۔ تو پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے، کشمیر پالیسی، وہ بمسی ہے، لیکن کلیئرٹی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پاکستان کا دعویٰ جو ہے اس کو نہیں مانتی ہے، بس ان کا یہی ہے کہ یہ رہ جائے تو رہ جائے، نہ رہے تو نہ رہے۔ تو ایک جو الیکشن ہوا یہاں پہ، تو تقریباً جو ہے وہ یہاں پہ پہلے لوگوں کو جو ہے ایجنسیوں نے آگے پیچھے کیا، پھر اس کے بعد یہاں جو تنویر الیاس خان صاحب ہیں تو انہوں نے منتخب نہیں ہوئے، انہوں نے، میں کہوں گا انہوں نے وزارت عظمیٰ خریدی، اور یہ صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے، یہ جو 2 ارب منہ پہ مارنے والا وہ چھوٹا سا وزیر تھا، وہ لمبے بالوں والا وہ، اور 6 7 کو جو ہے انہوں نے وہاں پہ فلیٹ اور کروڑوں روپے دیے، اور ایک جو ہے ایک آرمی کے بڑے افسر جو یہاں آئی ایس آئی کے تھے ان کا بھی جو ہے کہا گیا، تو وہ بھی ایک جو ہے بدنامی ہوئی۔ ان ساری باتوں کے باوجود اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ وہ نہ جیتے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہی روش اختیار کی ہوئی ہے جو بھٹو صاحب نے اپنی خود اعتمادی پہ جو کی ہوتی تھی کہ میں ہی بڑا لیڈر ہوں، اور میرے علاوہ جو ہے میں کسی سے بھٹو صاحب تو مذاکرات کرتے تھے، وہ بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے اپنے مخالفین کے ساتھ، مولانا مودودی کے ساتھ ملنا ہوا، نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ، دوسرے تیسرے پروفیسر غفور، شاہ مندورانی، سب نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی اور عمران خان اس جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آیا کو بھٹو صاحب کے انجام اور پیپلز پارٹی کے انجام سے کچھ سیکھیں گے، جلدی مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں گے یا نہیں۔ ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک زیادہ منظم پارٹی تھی، اور پیچھے جو ہے بیگم نصرت بھٹو، بینظیر صاحب اور بہت سارے لوگ موجود تھے، اور پی ٹی آئی صرف پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے، تو ریویو اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لے کے آئی ہیں۔
لے کے آیا ہوں، اس میں شاید کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔